آج ہم عرض کریں گے حضرت بندہ نواز علیہ رحمہ کے پاس اہل بیت کرام کا مقام اور مرتبہ۔ آکے عرض کرنے لگے حضرت میرا یہ مقصد ہے، مجھے یہ معرفت چاہیے۔ وہ جانتے تھے کس قسم کی معرفت ہے، مطلب اس میں لذت کیا ہے، اس میں نعمت کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے تھے، وہ نہیں مل رہا تھا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تیفور، ابو بایزید بستامی کا نام ہے تیفور، ارشاد فرمایا یہ تم کو صرف ہمارے خانوادے سے ہی مل سکتا ہے، یعنی امام جعفر صادق سے ہی مل سکتا ہے۔ آپ کہاں گھوم رہے تھے، کہاں تلاش کر رہے تھے؟ اہل بیت کون ہیں؟ حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں نبی کے گھرانے میں شریعت کی پابندی اور حضور کی سیرت پر عمل آوری یہ بڑی سختی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ تو یہ فرما کے حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں معرفت کی سعادت اگر ملی ہے اہل بیت کرام سے ملی، کہ امام شافعی کی والدہ جو بہت بڑی عمر کی ہو چکی تھی اور حد ولادت سے گزر چکی تھی، انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کے جنازے کو گزرتے دیکھ کر ان سے سفارش کی، گزارش کی کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ اللہ کے دربار میں دعا کریے کہ رب مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جنازہ گزر رہا ہے، اس سے گزارش کر رہی ہے۔ اس سے عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ باقی جو عقیدہ ہے یہ سب بات کے 30 40 50 سال پرانے ہیں، جو عقیدہ اہل سنت کے ہیں وہ صحابہ کے زمانے سے۔ اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عام طور پر سید ابدال نہیں ہوتے۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے غالباً حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قطب سید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ایک کنویں پر، باغ کے ایک کنویں میں وضو کر رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، سخت دھوپ تھی، سر پر سے ٹوکرا نکالے، اس میں غالباً پان تھے، وہ ٹوکرا پانی میں ڈبو دیے، پان کو تر کر لیے، پھر پانی لے کر اپنے سر پہ ڈال لیے، جو امامہ باندھے تھے وہ بھی بھگو دیے اور سر پہ امامہ باندھ کے نکل گئے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں ان کے حلیے اور ان کی صورت کو دیکھ کر میں سمجھا کہ وہ ابدال میں سے ہیں۔ تو اس طرح اللہ والے ابدالوں کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ تو پھر حضرت فرما رہے بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ زیادہ تر ابدال کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کپڑا سیتے ہیں، مطلب کپڑے بناتے ہیں یا کپڑے بنتے ہیں یا کپڑے سیتے ہیں، اور وہ لوگ جو چابک بناتے ہیں، جانور حیوان کو چلانے کے لیے جو کوڑا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بنانے والے، اور ایسے ہی اینٹ بنانے والے اور درزی، اس قسم کے لوگ ابدال ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو دنیا میں ہم جن کو دیکھ رہے ہیں یہ پیشے والے، وہ ابدال نہیں ہوتے، ابدال وہ پیشہ کرتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ شوال المبارک اختتامی مراحل سے گزر رہا ہے۔ اس کے بعد جس مہینے کا آغاز ہوگا وہ ماہ ذوالقعدہ، اسلامی سال کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اس مہینے کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں، اور دکن کے علاقے میں اس مہینے کا نام خاص کر بندہ نواز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب قدیم زمانے میں لوگ مہینوں کے نام گنتے تھے تو ذوالقعدہ کو بندہ نواز کہتے تھے، اس وجہ سے کہ یہ مہینہ ذوالقعدہ کا حضرت بندہ نواز گیسو دراز علیہ رحمت و رضوان کے وصال کا اور آپ کے عرس پاک کا مہینہ ہے۔ حاضرین، اس سے پہلے کئی سالوں سے آپ حضرات حضرت سیدی گیسو دراز بندہ نواز علیہ رحمت و رضوان کے بارے میں بہت ساری تفصیلات اور آپ کی سیرت پاک کے حالات، پھر آپ کی کچھ تعلیمات، مقامات وغیرہ، نصیحتیں سب سماعت فرمائے ہیں۔ آج ہم عرض کریں گے حضرت بندہ نواز علیہ رحمہ کے پاس اہل بیت کرام کا مقام اور مرتبہ۔ تو آپ کے ملفوظات میں، تعلیمات میں، تصانیف میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا ہے اہل بیت کرام کے متعلق۔ اس سے پہلے ایک بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں
حضرت گیس و دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں، آپ کی تصانیف میں اہل بیت کرام کی فضیلت، مقامات، مرتبے ملتے ہیں، وہیں خلفائے راشدین اہل بیت کرام کے مقام اور مرتبے بھی بیان کیے گئے۔ خود حضرت بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں بہت کم ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے اندر یہ صلاحیت اور خاصیت ہو کہ وہ عالم ہو، سنی ہو، صوفی ہو، سید ہو۔ یہ چار اوصاف کم لوگوں میں جمع ہے: عالم، سنی، صوفی، سید۔ بہت سارے لوگ عالم ہوتے ہیں، سنی نہیں ہوتے۔ عالم ہونے کے ساتھ سنی بہت سارے لوگ ہیں مگر صوفی نہیں ہوتے، اور بہت سارے صوفی بھی ہیں، عالم، سید، سنی ہونے کے ساتھ صوفی بھی ہے مگر سید نہیں ہے۔ تو حضرت گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ چاروں وصف میرے اندر جمع ہیں۔ تو یہ چار اوصاف کے مالک بہت کم لوگ گزرے ہیں۔ تو سنی ہونا بطور فخر بیان فرمایا حضرت گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضرت سیدی بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اہل بیت کرام سے جتنی محبت اور عقیدت ہے، اور جتنا آپ نے اہل بیت کرام کا مقام اور مرتبہ ذکر فرمایا، اتنی ہی عقیدت و محبت آپ نے صحابہ کرام سے بھی رکھی اور صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بھی بیان فرمایا۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض لوگوں کے ارادوں میں، بعض لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پر، معاذ اللہ، کہ آپ، نعوذ باللہ، آپ کی کتابوں میں بعض جگہ رافضیوں کی باتیں ملتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے، اس لیے بعض بدعقیدہ لوگ جیسے غیر مقلد ہیں، وہابی ہیں، اس قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بندہ نواز سنی نہیں تھے، تو ان کو پڑھ لینا چاہیے، حضرت خود فرما رہے ہیں کہ میں سنی ہوں۔ تو یہ بات جب واضح ہو گئی تو اب ہم کو یہ جاننا چاہیے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کی فضیلت بیان فرماتے ہیں تو صحابہ کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا، اور صحابہ کی فضیلت بیان فرماتے ہیں تو اہل بیت کا دامن آپ کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتا۔ یہی سنی کی علامت ہے، اہل سنت سے ہونے کی علامت ہے۔ بہرحال حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اہل بیت کرام کے مقام اور مرتبے، فضیلت کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی دو تین باتیں کچھ اور جو اہم ہیں وہ بھی ہم آپ کے ملفوظات سے عرض کریں گے۔ حضرت سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں جوامع الکلم، اس میں آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اور دربار الہی میں آپ کی گریہ وزاری، تضرع اور انکساری کی کیفیت، خوف خدا کا حال بیان فرمائے۔ غور کیجئے، اللہ کا خوف کامل بندوں کے دل میں ہوتا ہے، اور اللہ کے خوف سے خالی وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان کامل نہیں ہوتا۔ ایمان کامل ہے، خوف خدا ہوتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خوف خدا کا عالم کیا تھا؟ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تفصیلی واقعہ لکھا ہے، جوامع الکلم کے صفحات میں لکھا گیا ہے کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رات کے وقت میں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی، اس کا طواف کیا تو کعبے کی چھت سے آواز آنے لگی رونے کی، اور روتے روتے کچھ گزارشیں کرنے کی۔ میں کعبے کے چھت کے اوپر گیا اور دیکھا کوئی شخص ہے جو کعبے کی چھت پہ لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، گزارشیں کر رہے ہیں۔ کیا وہ کلمات ہیں: اے خدا بند کریم، مجھے نہیں معلوم کہ میرا انجام کیا ہوگا، اور میرے جسم کو آگ سے بھر دیا جائے گا یا نہیں، یہ جسم جنت میں جائے گا یا نہیں، اور اسے کون سا مزہ چکھایا جائے گا۔ یہ کہہ کر رو رہے تھے، زارو خطار رو رہے تھے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے جانا نہیں، پہچانا نہیں کہ کون ہے، بعد میں پوچھ لوں گا یہ سمجھ کر نیچے اتر آیا۔ جب نیچے پلٹ کر آئے وہ شخصیت جو اوپر تھے تو میں نے دیکھ کر ان کے قدموں سے لپٹ گیا۔ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔
آپ غور کیجئے کیا تواضع، کیسی شان، جن کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما نوجوانان اہل جنت کے سردار ہیں۔ تو نوجوانان جنتیوں کے سردار کی یہ کیفیت، خوف خدا کا عالم ایسا ہے، اللہ سے ڈرنے کی کیفیت ایسی ہے۔ اور آج لوگ بے خوف ہو کر یہ دعوے کرنے لگے ہیں دوزخ میرا کیا بگاڑے گی، خبر کے فرشتے تم میرا کیا بگاڑو گے، میں فلاں ہوں، میرے ہاتھ میں نبی کا دامن ہے۔ دامن تو امام حسین کے ہاتھ میں بھی تھا، مگر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اترانے اور فخر کرنے کی باتیں بزرگوں کو نہیں آتی، ان کو تواضع کی باتیں آتی ہیں، ان کو انکساری کا طریقہ آتا ہے۔ یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کرام کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اے فرزند رسول خدا، آپ کی عظمت اور بزرگی تو اتنی زیادہ ہے کہ بیان نہیں کی جا سکتی، اور اس کے باوجود آپ اتنا رو رہے ہیں، ایسی گریہ آزاری کر رہے ہیں، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے لیے کافی نہیں ہے جو آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو یہ سن کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور فرمانے لگے کہ حسن سنو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اے نبی آپ اپنے خاندان میں قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو تب سے مجھے یہ ڈر لگا ہوا رہتا ہے، یہ خوف لگا ہوا رہتا ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت نا امیدی نہیں ہے، یہ خوف خدا ہے۔ تو خوف خدا کتنا بلند ترین مقام رکھتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا یہ عالم تھا، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ تو یہ نصیحت ہے اہل بیت کرام کی زندگی سے حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کے ملفوظات جوامع الکلم میں اہل بیت کرام کے اخلاق و کردار اور ان کے خوف خدا کے حال میں یہ بھی لکھا گیا ہے۔ حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں لکھتے، یہ ایک آج کل بھی ماحول ہے، پہلے بزرگان دین کے پاس طریقہ کیا تھا کہ جب کوئی شیخ، کوئی پیر کسی کو اپنا خلیفہ بنانا چاہتے تو پہلے ان کے دل کے حال، جو برا حال ہے اس کو بدلتے، برائیوں سے دل کو پاک کرتے، جسمانی بیماریوں اور برائیوں سے انہیں پاک کر دیتے، دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر دیتے، عبادت گزار، نیک، متقی، پرہیزگار بناتے، اخلاق و کردار کا پیکر بناتے، اور سلوک کے منازل طے کروا کر اللہ کی قربت میں پہنچا دیتے، اس کے بعد ان کو خلافت دیتے۔ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، لیکن اس کا طریقہ، وہ طریقہ بدل گیا۔ تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ کے بیٹوں کی حرکت بھی عجیب حرکت ہوتی ہے، مطلب پیر شیخ کے بیٹوں کی حرکت بھی عجیب حرکت ہوتی ہے، صرف باپ کے انتقال کر جانے سے وہ شیخ بن جاتے ہیں۔ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہے ہیں، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، کلمات ہیں آپ کے، مطلب باپ کے انتقال ہو جانے سے کوئی شیخ کیسے بن جاتا ہے؟ اس کے بعد لکھتے ہیں، کیا یہ نہیں جانتے کہ اس مرحوم باپ نے کتنی بھوک پیاس برداشت کی ہوگی اللہ کی رحمت پانے کے لیے، معرفت پانے کے لیے؟ کیا پیٹ بھرنے سے معرفت نہیں ملتی، روزے رکھنے سے معرفت ملتی ہے؟ تو فرما رہے ہیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کہ کتنی بھوک پیاس برداشت کی ہوگی، اور صحرا یعنی کھلے ریتیلے میدانوں میں تنہا رہ کر عبادت و ریاضت اور مجاہدہ کیا ہوگا، تب جا کے اس مرتبے کو پہنچے ہوں گے جو مرتبہ شیخ کا ہے، پیر کا ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں، اس دولت سرمدی سے ہم کنار ہی ہوں گے۔ اتنی مشکل کے بعد دولت سرمدی کا مطلب ہمیشہ دی گئی نعمت، وہ رب کی محبت کی نعمت ہوتی ہے، تو اس دولت سرمدی سے سرفراز ہوئے ہوں گے اور ان کو خلافت اور اجازت ملی ہوگی۔ یہ ساری محنتوں کے بعد والد کو خلافت ملی تھی۔ حضرت پھر لکھتے ہیں،
اگر وہ شیخ بھی بغیر اس ریاضت اور مجاہدے کے شیخ ہوئے تو ان کو بھی شیخ نہیں کہا جا سکتا. ریاضت اور مجاہدے کے بغیر شیخ ہوئے تو ان کو بھی شیخ نہیں کہا جا سکتا. پھر آگے لکھتے ہیں صرف چند رکعت نفل تہجد اشراق چاشت پڑھ لینے سے کوئی شیخ نہیں ہو جاتا. اب آپ غور کیجئے، نفل پڑھنے والا بھی شیخ نہیں ہوتا فرما رہے ہیں. پھر شیخ بننے کے لیے کیا کاموں کی ضرورت پڑتی ہے اور کیا منزلوں کی ضرورت پڑتی ہے، کیسے ریاضتوں کی ضرورت پڑتی ہے. پھر حضرت لکھتے ہیں اور بلکہ اور تاریکی میں چلا جاتا ہے. یعنی وہ آدمی جو نفلیں پڑھ کر سمجھ رہا ہے میں شیخ ہوں، وہ تو اور تاریکی میں چلا جاتا ہے. تو بہرحال اس کے بعد لکھتے ہیں صرف باپ کی وجہ سے شیخ ہو جانا تو عجیب شیخی نظر آتی ہے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ پیر اور مرید کے یہ جو غیر بزرگوں کے طریقے، بزرگوں کے غیر طریقوں کو اختیار کیا گیا، اس پر آپ نے تبصرہ فرمایا، اس پر آپ نے لکھا ہے. پھر اہل بیت کرام کی شان میں چند باتیں اور اہم حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. آپ نے ارشاد فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دو چیزیں بہت زیادہ تھیں. مطلب اہل بیت کرام میں، گھر میں بولے تو حضور کا گھر، اہل بیت کرام کا، امہات المومنین کا گھر، سرکار کے شہزادیوں کا گھر. تو فرمایا اہل بیت کرام کے گھر میں دو چیزیں بہت زیادہ تھی، ایک خدا ترسی اور دوسرا خدا پرستی. خدا ترسی، خدا پرستی. خدا ترسی کا مطلب اللہ کے لیے کسی پر رحم کھانا، کسی کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، کسی کی غربت دیکھی نہیں جاتی، کسی کی بے عزتی نہیں دیکھی جاتی، کسی کا بے لباس ہونا دیکھا نہیں جاتا. کوئی بے لباس ہوتا ہے تو اپنا لباس دے دیتے، خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں دوسروں کو مصیبت سے ہمکنار کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. یہ خدا ترسی ہے جو اہل بیت کرام میں ہوتی ہے. مطلب اہل بیت کی یہ شان ہے، ان کا امتیاز ہے، ان کی علامت ہے، وہ اس سے خالی نہیں ہوتے. دوسرے لوگوں میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور بات ہے، اہل بیت اس سے کبھی خالی نہیں ہوتے کہ ان کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے، ایک بات. اور دوسرا خدا پرستی کا مطلب کثرت سے عبادت کرنے والے ہوتے ہیں. اہل بیت اور عبادت نہ کرے یہ نہیں ہو سکتا، اہل بیت اور نماز نہ پڑھیں یہ نہیں ہو سکتا. حضرت بندہ نواز فرما رہے یہ دو عادتیں نبی کے گھرانے میں بہت زیادہ پائی جاتی تھی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادی حضرت بطول فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت فرماتے تھے. آپ جب بھی سفر کرنا چاہتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے، اور جب بھی سفر سے واپس ہوتے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت فاطمہ سے ملاقات فرماتے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار ہے. تو بیٹیوں سے ایسی محبت کی جاتی ہے. ایک تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شہزادی سے بڑی محبت، دوسرا اس سے ہم کو بھی سبق ملتا ہے کہ بیٹیوں سے محبت کی جائے، کہ بار بار ان کی خبر لیتے رہیں وہ کس حال میں ہیں، کیونکہ وہ اپنے والد کا گھر چھوڑ کے گئی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کی طرف توجہ کی ضرورت کرنی پڑتی ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے لیے تشریف لے جانا چاہتے تھے. حضرت سیدہ کائنات کے گھر تشریف لائے تو دیوار پر اور گھر کے دروازے پر نقش و نگار والا بہترین پردہ دیکھا. سرکار واپس تشریف لے گئے. سیدہ کائنات کو معلوم ہوا تو آپ نے اپنے ایک خادم کو حضور کی خدمت میں بھیجا اور آپ سمجھ گئی، فوراً وہ چادر جو پردے تھے وہ نکالی، لپیٹ دیا اور حضور کی خدمت میں خادم کے ذریعے بھیجی اور کہنے لگے آپ جس چیز کو پسند نہیں کرتے میں نے آپ کے استقبال میں لگایا تھا کہ ابا حضور گھر تشریف لا رہے ہیں، میرے والد نامدار گھر تشریف لا رہے ہیں، ان کے استقبال کے لیے میں نے نئے پردے لگائے تھے گھر پر، تو آپ تشریف لے گئے، تو اس لیے وہ پردے واپس بھیج دیے اور یہ عرض کرنے لگی کہ حضور آپ یہ پردے جہاں چاہے استعمال کریں یا پھر اسے بیچ کر دین کے لیے خرچ کریں. جو پردے دروازے پر نئے نقش و نگار والے رنگین پردے لٹکانا آپ کو پسند نہیں ہے حضور، وہ مجھے بھی پسند نہیں ہے.
تو آپ غور کیجئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں سے سفر کے لیے نکلنے والے تھے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں مسجد میں تشریف لے گئے اور یہ فرمانے لگے اپنے ہاتھ زمین پر مار کر، مجھے دنیا سے کیا تعلق، مجھے دنیا سے کیا تعلق. آپ غور کیجئے، وہ پردے سرکار کے در دولت پہ لگے ہوئے نہیں تھے، شہزادی کے گھر پہ لگے ہوئے تھے، وہ بھی حضور کے استقبال میں، کوئی اور مقصد کے لیے نہیں، لیکن وہ بھی پیارے نبی کو پسند نہیں آئے. تو اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ خاص کر میرے گھر والے دنیا سے دور رہیں، کیونکہ نبی کے گھر والے دور رہیں گے تو نبی کے امتی بھی دور رہیں گے. اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اہل بیت کی خاص تربیت فرمائی. یہ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور جو چادریں واپس لائے حضرت رافع بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ جو لے کر آئے تھے چادریں، حضور نے ان سے فرمایا، وہ آ کر حضور سے عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، ان کو زیبائش اور عیش دنیا سے کیا مناسبت؟ وہ دنیا کی دولت یا دنیا کی زیبائش نہیں چاہتی، آپ کی خاطر انہوں نے لگانا چاہا تھا، تو انہوں نے آ کر یہ واپس کر دیا ہے، آپ دین کی خاطر اس کو بیچ کر استعمال فرما لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ ایسا کیوں نہ ہوگا کہ فاطمہ میرا لخت جگر ہے. یعنی سرکار نے فرمایا نہیں، بتایا نہیں، اطلاع نہیں دی، صرف دیکھے واپس ہو گئے. حضور کے مزاج کو سمجھنے والی حضرت سیدہ کائنات سمجھ گئی کہ شاید یہ پردوں سے حضور ناراض ہوئے، اس لیے وہ پردے ہی نکال دیے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ کیوں ایسا نہ ہوگا کہ فاطمہ جو میرے لخت جگر ہے، میری ناراضی کو بھی سمجھتی ہیں، میری رضامندی کو بھی سمجھتی ہیں. تو یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے جوامع الکلم میں یہ کلمات اور یہ واقعہ ذکر فرمایا ہے. یہ بڑی علم اور معرفت کی بات ہے، ہر کوئی نہ اس کو کہہ سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے، اور نہ ہی ہر کسی کو یہ بات سمجھنا آسان ہے. وہ یہ ہے کہ حاضرین، احادیث شریفہ میں آیا ہے، باضابطہ مستدرک، حاکم، مسند امام احمد وغیرہ میں، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا معاملہ 40 ابدال کی وجہ سے چلتا رہے گا. دنیا میں 40 ابدال ہوتے ہیں، سارے کے سارے ملک شام میں رہتے ہیں. ملک شام بڑا مقدس مقام ہے، تو ملک شام میں ہمیشہ 40 ابدال رہتے ہیں. ان کو جب جہاں جانے کا اللہ کا حکم ملتا ہے وہ وہاں جاتے ہیں، لمحے میں پہنچ جاتے ہیں. وہ ابدال کون ہیں؟ اس کے بارے میں تو ماشاءاللہ آپ کو اتنا لکھا ہوا ملے گا بزرگوں کی کتابوں میں کہ شاید 150-200 صفحے کی کتاب مل جائے. ابدال کون ہوتے ہیں، کیا تفصیلات ہیں، واقعات ان کے کیا ہوئے ہیں، کسی موقع پہ ہم انشاءاللہ اس عنوان پہ عرض کریں گے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، ابدال کے گروہ سے اگر تم کبھی ملاقات کرو، یعنی ابدال کو کبھی تم دیکھ لو، یہ اولیاء اللہ سے فرما رہے ہیں، ہم جیسے لوگوں سے نہیں. ابدال کو اگر تم کبھی دیکھو تو دیکھو گے کہ ان میں دانش مند یا دانش مند کے بیٹے یا کوئی شیخ یا کوئی بڑے اونچے مقام والے، یہ لوگ بہت کم ہی ابدال میں ہوتے ہیں. یعنی ابدال بڑے مقام کے لوگ ہیں، مگر دنیا میں ہم جن کو علم والا، دانش مند، عقل مند، اونچے گھرانے والا وغیرہ وغیرہ سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ابدال نہیں ہوتے، بہت کم ہوتے ہیں. تو پھر حضرت فرما رہے مداح نواز رحمۃ اللہ علیہ، زیادہ تر ابدال کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو کپڑا سیتے ہیں، مطلب کپڑے بناتے ہیں یا کپڑے بنتے ہیں یا کپڑے سیتے ہیں، اور وہ لوگ جو چابک بناتے ہیں، جانور حیوان کو چلانے کے لیے جو کوڑا وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے، یہ بنانے والے، اور ایسے ہی اینٹ بنانے والے اور درزی، اس قسم کے لوگ ابدال ہوتے ہیں. مطلب یہ جو دنیا میں ہم جن کو دیکھ رہے ہیں یہ پیشے والے، وہ ابدال نہیں ہوتے. ابدال وہ پیشہ کرتے ہیں جن کو اللہ نے یہ مرتبے پہ چن لیا. ولایت اولیاء اللہ کے مراتب میں 2000 درجے، 2000 مرتبے، ان میں سے غالباً 7واں جو درجہ ہے وہ ابدال کا ہے. تو اتنے اونچے مقام پر جو 40 ابدال ہوتے ہیں وہ عام طور پر یہ لوگ ہوتے ہیں. حضرت یہ فرما رہے ہیں،
اور یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کے عام طور پر سید ابدال نہیں ہوتے، جو سید ہوتے ہیں وہ عام طور پر ابدال نہیں ہوتے۔ اور ایک بزرگ نے لکھا ہے غالباً حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قطب سید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتے۔ قطب کا ایک درجہ ہوتا ہے اولیاء اللہ میں، تو قطب سید کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتے، اور ابدال زیادہ تر سید نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے کبھی ہو جائے، مگر زیادہ تر غیر سید ہوتے ہیں اور اس قسم کے درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ بات وہی بتا سکتے ہیں جن کا مقام اتنا بلند ہو کہ وہ قطب کو پہچانتے ہوں، ابدال کو جانتے ہوں، ان سے ملاقات بھی کرتے ہوں۔ بات یہاں آئی ہے تو میں عرض کر رہا ہوں، حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ دہلی میں ایک کنویں پر، باغ کے ایک کنویں میں وضو کر رہے تھے۔ وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آئے، سخت دھوپ تھی، سر پر سے ٹوکرا نکالے، اس میں غالباً پان تھے، وہ ٹوکرا پانی میں ڈبو دیے، پان کو تر کر لیے، پھر پانی لے کر اپنے سر پہ ڈال لیے، جو امامہ باندھے تھے وہ بھی بھگو دیے اور سر پہ امامہ باندھ کے نکل گئے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں ان کے حلیے اور ان کی صورت کو دیکھ کر میں سمجھا کہ وہ ابدال میں سے ہیں۔ تو اس طرح اللہ والے ابدالوں کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ اب یہ ہوتے کیا ہیں بھائی ابدال؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے کہ ابدال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں رہنے والی مخلوق کو روزی دیتا ہے۔ ان کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے، ان کی وجہ سے ہریالی اگتی ہے، کھیتیاں ہری بھری ہوتی ہیں۔ یہ مقام ہوتا ہے ابدال کا۔ لیکن کون؟ درزی، کپڑا بنانے والے، کوڑا بنانے والے، ایسے پیشے والے لوگ ابدال ہوتے ہیں۔ تو کیا مطلب معلوم ہوتا ہے؟ حاضرین، دین، شریعت، اللہ کی معرفت، یہ اللہ کی نعمت ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے۔ رب کی مرضی ہے، ابو جہل کو نہیں دیا، ابو لہب چچا تھا حضور کا مگر نہیں دیا، مگر امیر حمزہ کو وہ شان عطا فرمائی، وہ بھی چچا ہیں۔ حضرت عباس کو وہ شان عطا فرمائی، وہ بھی چچا ہیں۔ تو رب کا احسان ہے، جس کو چاہے دے۔ فرعون سخت ترین کافر، مگر فرعون کی بیوی انتہائی نیک، بی بی آسیہ۔ نوح علیہ السلام نبی، مگر ان کا بیٹا کافر۔ نعمت اللہ کی جس کو چاہے دے، اس لیے خود پر، خود کے علم پر، خود کے خاندان پر فخر نہیں کرنا۔ میں ہوں، میرا خاندان ہے، میرے باپ دادا ہے، میری نسل ہے، میری جائیداد ہے، یہ سب چیزوں سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ رب کی نعمت ہے، جس کو چاہے دے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان اور ولایت، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان کے بغیر نہیں ملتا۔ تو حاضرین، نبی پاک علیہ السلام نے ابدال کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ اہل بیت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، وہ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سیدی بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے گھر والوں میں شریعت کی پابندی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل آوری بڑی سختی سے پائی جاتی تھی۔ اہل بیت کون ہیں؟ حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں نبی کے گھرانے میں شریعت کی پابندی اور حضور کی سیرت پر عمل آوری یہ بڑی سختی کے ساتھ پائی جاتی تھی۔ ان کے دشمنوں نے ان کے برخلاف دین مذہب سے ہٹ کر شرع کی پابندیوں سے قطع نظر کر کے ہر طرح کے مکر و فریب سے کام لے کر لوگوں کو مغلوب کیا، تکلیفیں دی، مگر اہل بیت ہمیشہ دین اسلام پر، نبی کی شریعت پر قائم رہے۔ تو پتہ چلا سب سے زیادہ دین پر عمل کرنے والے، شریعت کی پابندی کرنے والے اہل بیت کرام ہوتے ہیں۔ یہ علامت ہے اہل بیت کی، یہ نشانی ہے اہل بیت کی۔ باقی سارے لوگ ان کی پیروی میں کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کی دین کی شریعت کے مخالف اہل بیت نہیں ہوتے، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے آپ ایک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ سیرت رسول سے وہ بال برابر منحرف نہیں ہوتے، حضور کی سیرت سے ایک بال کے برابر بھی نہیں ہٹتے۔ انہوں نے شریعت اور سیرت پر قائم رہنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی۔
اہل بیت کرام نے، حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ ان پر کیا گزری، لیکن بچے سے لے کر جوان اور بوڑھے تک کسی کا بھی قدم نہیں ڈگمگایا، وہ دین پر قائم رہے۔ دشمن کا مقابلہ بھی کرنا رہا تو اہل بیت دشمن کا مقابلہ کیے مگر دین پہ قائم رہے۔ سبق مل رہا ہے ہم کو کہ دین پر کس طریقے سے استقامت ہوتی ہے اور اہل بیت کی نشانی کیا ہوتی ہے۔ اہل بیت دین کے مخالف نہیں ہوتے، شریعت کے مخالف نہیں ہوتے، یہ نشانی ہم کو مل رہی ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دین اور شریعت پر اس طرح عمل آوری کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے خلاف ہونے کا ان سے امکان نہیں ہے۔ جوامع الکلم میں حضرت نے یہ خاص علامت اہل بیت کرام کی بیان فرمائی ہے۔ حاضرین، اور ایک بات، حضرت اہل بیت کرام کا فیضان کیا ہوتا ہے؟ حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا کہ امام شافعی بڑے بزرگ ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی، بڑی عمر والی ہو چکی تھی، اب ان سے اولاد کی توقع بھی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کسی کا جنازہ جا رہا ہے، لوگوں سے پوچھا کس کا جنازہ ہے، لوگوں نے بتایا امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے۔ تو امام اعظم کا وصال ہوا، حضرت امام شافعی کی والدہ ماجدہ نے دیکھا، تو آپ کی والدہ ماجدہ کیا کرتی ہیں؟ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے جو ارشاد فرمایا کہ امام شافعی کی والدہ جو بہت بڑی عمر کی ہو چکی تھی اور حد ولادت سے گزر چکی تھی، انہیں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، امام اعظم ابو حنیفہ کے جنازے کو گزرتے دیکھ کر ان سے سفارش کی، گزارش کی کہ مجھے اولاد نہیں ہے، آپ اللہ کے دربار میں دعا کریے کہ رب مجھے اولاد عطا فرمائے۔ جنازہ گزر رہا ہے، اس سے گزارش کر رہی ہے۔ اس سے عقیدہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمارے بزرگوں کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ باقی جو عقیدہ ہے سب بات کے 30 40 50 سال پرانے ہیں، جو عقیدہ اہل سنت کے ہیں وہ صحابہ کے زمانے سے، کوئی عقیدہ غلط نہیں ہے، قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے۔ بزرگ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اپنے وصال کے بعد ان کی قوت، ان کی قربت اللہ کے دربار میں زندگی سے بڑھ جاتی ہے۔ زندگی میں ان کی روح جسم میں تھی، وصال کے بعد اللہ کے پاس پہنچی ہے تو دور ہوئے قریب ہوئے، تو زندگی سے ان کی قوت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے عرض کیا، درخواست کی، اس کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ تو مطلب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت بھی امام اعظم کی دعا سے ہوئی، اور وہ دعا جو وصال کے بعد کی گئی، زندگی میں نہیں بلکہ وصال کے بعد۔ یہ فرما رہے ہیں جوامع الکلم میں حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ حاضرین، اہل بیت کرام کے متعلق حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک بات ارشاد فرمائے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ ان کی والدہ ماجدہ، اب تک بات تھی امام شافعی کی والدہ نے امام اعظم سے کیا مانگا، اب امام اعظم پر فیض کس کا ہے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان سادات میں سے ہیں، یعنی ان بزرگوں میں سے ہیں جن کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کو وضو کرایا کرتی تھی۔ مطلب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں وضو کے لیے پانی پیش کرتی تھی۔ وضو کرانے کا مطلب پانی پیش کرتی تھی، اس کا مطلب بے پردہ نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا گمان ہے ہم ہمارے کلچر کو دیکھ کے سمجھتے ویسا، پردے میں سب پردے میں رہتے تھے، اہل بیت سے بڑھ کر کوئی شریعت پہ عمل نہیں کرتا، وہ دین کا حکم ہے پردہ کرنا، امام جعفر صادق سے بڑھ کے کون شریعت پہ عمل کرے گا؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بے پردہ آئے تو وہ برداشت کریں گے؟ معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ تو امام اعظم کی والدہ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ باپردہ حضرت امام جعفر صادق کے لیے وضو کا پانی پیش کرتی تھی، اور وضو کا جو پانی گرتا تھا اس کو جمع کر کے پی جاتی تھی، ہاتھ چہرے سے جو پانی گرتا اس کو چلو میں لے لیتی، جمع کر کے پی جاتی تھی۔ یہ ادب ہے بزرگوں کا۔ اب آج کل کے لوگوں کو ٹیکنالوجی کا دور ہے جناب، سائنس کا دور ہے، دنیا پرستی کا دور ہے، دولت کا دور ہے، اب اس دور میں یہ سب باتیں کہاں سمجھ میں آتی لوگوں کو؟ کبھی زندگی میں ایسے عمل کر کے دیکھے تو معلوم ہوتا کیا برکت ملتی۔ کوئی آدمی دوائی نہیں لیا اور بول رہا میں بیمار ہوں، میری بیماری نہیں جا رہی، بولے تو دوا کھائے تو معلوم ہوتا بیماری جاتی۔
تو برکت کیسے ملتی، عمل کر کے دیکھے تو معلوم ہوتا. ہم صرف سن رہے ہیں، ارے سن کے بول رہے ہیں یہ غلط ہے. ہوگا آپ کے پاس غلط، کیونکہ آپ کا ذہن غلط ہے، آپ کی عقل غلط ہے، آپ کا تجربہ غلط ہے، اس لیے غلط ہو سکتا ہے. لیکن 1400 سال سے دنیا کے سب سے سچے مسلمانوں کے پاس یہ سب صحیح ہے. تو صحیح ہے تو پھر بالکل ہمارے پاس بھی صحیح ہے. خیر، تو وضو کا پانی جما کر کے پی جایا کرتی تھی. حضرت بندہ نواز لکھتے ہیں اس وضو کے پانی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا فرزند عطا فرمایا کہ دنیا میں نیک نام ہو گیا. پھر فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرماتا ہے. امام اعظم کو کیسے فیض ملا وہ بھی ذکر فرمایا جا رہا ہے. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ سادات کرام، اہل بیت کرام کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے اور ان کی زندگی کے اخلاق کیا ہے، یہ بیان فرما رہے ہیں. جن لوگوں کو بھی معرفت کی دولت ملی اور سعادت حاصل ہوئی، کہ جن لوگوں کو بھی اللہ کی معرفت ملی اور سعادت حاصل ہوئی، وہ سب اہل بیت کے طفیل میں ہوئے. کیسے؟ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ 113 پیروں کی خدمت میں رہے، 113 مرشدوں کی خدمت میں رہے، مگر ان کے دل کو جو چاہیے تھا رب کی معرفت، وہ درجہ سب سے اعلیٰ درجہ. ایسا نہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا، جہاں جو تھا وہ ملا، وہ جو چاہتے تھے نہیں ملا، وہ جو چاہتے تھے نہیں ملا. آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو میں مثال دے کے عرض کروں گا. ڈاکٹر نے آپ کو ایک دوا لکھی، آپ ایک میڈیکل پہ گئے، بولے یہ دوا دو، تو ان بولتا فارمولا چینج ہے، دوسرا بولتا کمپنی دوسری ہے، تیسری بولتا یہ جو ہے ڈاکٹر نے جو خاص لکھا ہے وہ نہیں ہے، دوسرے اور چینج مل جاتا. دوا وہی ہے، اثر وہی کرتی، بخار کی دوا، سر میں درد کی دوا. تو سمجھ رہے ہیں آپ، بایزید بستامی کو جو چاہیے تھا وہ نہیں ملا. دوسری اور نعمتیں ملی اللہ کی معرفت کی. رب کی معرفت کے ہزاروں رنگ ہیں، ہم ایک رنگ بھی نہیں دیکھے. اللہ کی معرفت اور اس کے پہچان کے ہزاروں رنگ ہیں. 113 مرشدوں سے آپ کو فیض نہیں ملا، جو چاہتے تھے ان کے دل میں جو کیفیت تھی. آخر حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آئے، ان کی خدمت میں آئے تو آ کے عرض کرنے لگے حضرت میرا یہ مقصد ہے، مجھے یہ معرفت چاہیے. وہ جانتے تھے کس قسم کی معرفت ہے، مطلب اس میں لذت کیا ہے، اس میں نعمت کیا ہے، اس کا ٹیسٹ کیا ہے، دل کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ جاننا چاہتے تھے، وہ نہیں مل رہا تھا. تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ تیفور، ابو بایزید بستامی کا نام ہے تیفور، ارشاد فرمایا یہ تم کو صرف ہمارے خانوادے سے ہی مل سکتا ہے، یعنی امام جعفر صادق سے ہی مل سکتا ہے. آپ کہاں گھوم رہے تھے، کہاں تلاش کر رہے تھے؟ تو یہ فرما کے حضرت بندہ نواز فرما رہے ہیں معرفت کی سعادت اگر ملی ہے اہل بیت کرام سے ملی. یہ خاص سلسلہ نقشبندیہ کی ہم بات کریں گے، سلسلہ قادریہ کے بعض اور گوشوں کی بات کریں گے تو اس میں حضرت عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، حضرت صدیق اکبر کا فیضان بھی ہے. اب یہ جو بندہ نواز فرما رہے ہیں اپنے سلسلے کے بارے میں فرما رہے ہیں. خیر، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ سلسلہ کوئی بھی ہو، چاہے نقشبندی ہو، اگرچہ کہ سلسلہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، مگر بعد میں جو اولیاء پر فیضان ہے وہ اہل بیت کا فیضان ضرور ہے. اگرچہ کہ سلسلہ صدیق اکبر سے، فاروق اعظم سے مل رہا ہے، مگر اہل بیت کرام کا فیضان بعد والے اولیاء پر ضرور ہے. صدیق اکبر پر نہیں، فاروق اعظم پر نہیں، ان کے بعد والے لوگوں پر اہل بیت کا فیضان ضرور ہے. ان کے فیضان کے بغیر معرفت نہیں ملتی، یہ بات بالکل مسلم ہے. اہل بیت کرام حضرت مولا علی، امام حسن، امام حسین، امام جعفر صادق، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام حسن کے شہزادے امام حسن مثنیٰ، امام حسن عسکری، ایسے اور اکابر بزرگان دین ہیں. تو یہ سارے بزرگوں کا فیضان. بہرحال حاضرین، حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ چند اہم باتیں عرض کی. اس کے ساتھ میں آج کے دن کی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کروں گا. حاضرین، دکن حیدرآباد میں ماشاءاللہ بے شمار اولیاء اکرام ہیں. چند سالوں پہلے ایک بڑے بزرگ کا وصال ہوا، حضرت سید رحمت اللہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان. آج حضرت کا عرس کا دن ہے. محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ کے شہزادے ہیں اور ان کے چوتھے شہزادے ہیں. آپ سے پہلے 3 اور بڑے شہزادے تھے حضرت محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب کے.
حضرت رحمت اللہ نقشبندی علیہ رحمت و رضوان کی کنیت ابو الخیر ہے۔ حضرت ابو الخیر انتہائی باکمال شخصیت ہے اور بے انتہا پاک باز، شریعت کے بے حد پابند۔ کس طرح کی پابندی؟ بڑے بڑے اکابر بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اس طریقے پہ عمل کرتے تھے۔ آپ اولیاء کرام کی سیرت پڑھیے تو معلوم ہوگا، کم از کم سنیے بزرگوں سے، علماء سے معلوم ہوگا۔ بزرگان دین اولیاء اللہ کی ایک خاص بات ہے، وہ ہر کسی کے ہاتھ سے نہ پانی پیتے، ہر کسی کے ہاتھ کا کھانا بھی نہیں کھاتے، یہ ان کی خاصیت ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے ارے ایسا کیسا مول صاحب، ایسا ہے کیا؟ تو حاضرین، میں عرض کرنا چاہوں گا اس دور کے حساب سے، آج بتائیے کون ایسا آدمی ہے جو نل کا پانی گھڑے میں ڈال کے پیتا ہے؟ جو پانی نل سے آ رہا ہے گھڑے میں ڈال کے کون پی رہا ہے؟ اکثر شاید 70% لوگ اس کے ذریعے پانی پیتے ہیں۔ گھڑے میں ڈال کے کون پیتا ہے؟ نہیں، کیوں نہیں پیتے بھائی؟ ہم کو ڈر ہے، اس میں جراثیم ہے، اس میں کیڑے ہیں، وہ فلاں ہے، وہ کیا کیا ہے۔ تو جیسے ہم پانی ظاہر کو دیکھ کر احتیاط کرتے ہیں، اللہ والے پانی کے باطن کو دیکھ کے احتیاط کرتے تھے۔ ہم آلات کو دیکھ کے اس میں کیڑے ڈھونڈتے ہیں، جراثیم ہے، بیکٹیریا ہے، فلاں ہے۔ اللہ والے دل کی آنکھ سے دیکھ کے پہچانتے ہیں اس میں کون سے گناہ کا کیا اثر ہے۔ اس لیے وہ ہر کسی کے ہاتھ کا پانی نہیں پیتے تھے، ہر کسی کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ یہ بڑے اکابر بزرگوں کا طریقہ قدیم سے چلا آ رہا ہے۔ اب دیکھیے، ہم کو نہیں معلوم تو وہ غلط نہیں ہوتا، نہیں معلوم تو ہم غلط ہیں، نہیں معلوم ہے تو ہم غلط ہیں۔ پہلے کرنے والے غلط کیوں ہوئے بھائی؟ عجیب سا فلسفہ ہے ہمارا، ارے ایسا کیسا بھائی، وہ لوگ ایسا کیسا کرے؟ ارے آپ غلط ہیں میاں، ان کو غلط بولتے۔ تو یہ طریقہ بزرگوں کا حضرت ابو الخیر سید رحمت اللہ نقشبندی رحمت اللہ علیہ میں پایا جاتا تھا۔ بے حد احتیاط کرنے والی شخصیت اور انتہائی سادگی کا عالم کیا تھا، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم جامع نظامیہ میں جب پڑھتے تھے تب حضرت کو دیکھتے تھے، بالکل سیدھا سادہ سفید قمیص پہنتے تھے، پیلا رومال ڈالتے تھے اور سفید ٹوپی پہنتے تھے۔ رکشے میں حضرت پھرا کرتے تھے، کرایے کا رکشہ لے کر جایا آیا کرتے تھے، بازار جا کے ترکاری خریدتے تھے۔ وقت کے مرشد، ہزاروں مریدین، لیکن حال یہ تھا کسی کو کوئی کام نہیں بولتے تھے، کوئی کرنا بھی چاہے اس کو غصے سے دور کر دیتے، مگر آپ اپنا کام آپ کرتے تھے۔ ایسے شریعت کے پابند۔ نہ صرف یہ، حضرت کی پرہیزگاری کی انتہا دیکھیے، آپ نے خود فرمایا ہے، حضرت نے خود فرمایا کہ کبھی زندگی میں جب سے آپ ہوش سنبھالے باجماعت نماز مسجد کے سوا آپ نے کہیں نہیں پڑھی۔ ایک تو باجماعت نماز، پھر مسجد، کبھی زندگی میں مسجد کے سوا نماز نہیں پڑھی، باجماعت کے سوا نماز نہیں پڑھی۔ اتنی پابندی نماز کی کیا کرتے تھے ایسے باکمال بزرگ۔ آج حضرت کا عرس پاک ہے، 28 شوال المکرم۔ بعض میرے دوستوں احباب ہیں اور بھی کچھ تعارف پہچان کے لوگ ہیں، ان حضرات سے جو واقعات ہوئے حضرت کے متعلق وہ ایک دو باتیں عرض کروں گا۔ حضرت ابو الخیر رحمت اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمہ، حضرت کے بارے میں ایک میرے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں، شخصیت ہے کہ ان کے گھر میں چھوٹی سی جگہ تھی، سامنے آئینہ تھا، نماز پڑھنے کو کہیں اور جگہ نہیں تھی تو اسی جگہ نماز پڑھ لیتے تھے، گھر میں نماز پڑھتے تھے، مطلب نوافل۔ تو کبھی آئینے میں نظر پڑ جاتی تھی، نماز تو نہیں ٹوٹتی، نماز خراب بھی نہیں ہوتی، نماز میں مطلب وہ اپنا چہرہ دیکھ لیتے تھے، کبھی نظر پڑ جاتی تھی۔ تو ایک دو مرتبہ ایسا ہوا، اس کے بعد جب حضرت سے ملاقات کی تو حضرت مسافہ کرتے کرتے فرمایا، حضرت ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ اچھے ہیں، آئینے میں بھی اچھے دکھتے ہیں، بس اتنا فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں آئینہ دیکھنا بھول گیا۔ یہ کیفیت تھی، دل کا حال جانتے تھے، اس درجہ مقام رکھتے تھے۔ تو غور کیا جائے، اللہ کے نیک بندے، لوگ بولتے ہیں اولیاء اللہ کہاں ہیں بھائی، ہمارے درمیان ہے، ہم جانتے نہ پہچانتے۔
ہم یہ سمجھ رہے ہیں اللہ والے بولے تو بڑے لمبے بال ہونا، 10 انگوٹھیاں ہونا، کلل کرک کے کپڑے پہننا اور ایسی باتیں کرنا کہ گرویدہ ہو جانا، اس کو سمجھ رہے ہیں ہم۔ حاضرین، دین کا سب سے بڑا پابند، سب سے بڑا ولی سرکار غوث پاک نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا حضرت غوث پاک نے، کسی کو ہواؤں میں اڑتا دیکھو یہ نہ سمجھو کہ وہ ولی ہے، ہو سکتا ہے ولی اڑے، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ والے ہواؤں میں اڑ سکتے ہیں۔ ہمارے شہر میں ہیں حضرت احمد بادپا رحمۃ اللہ علیہ، ایک لمحے میں دلی جاتے تھے، ایک لمحے میں دلی سے آتے تھے، پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوتے تھے، ہواؤں میں اڑ کے جاتے تھے، اس کا ہم کو انکار نہیں ہے، ہم اہل سنت ہے، لیکن کسی کو ہواؤں میں اڑتا دیکھو تو بھی یقین نہ کرو کہ وہ ولی ہے جب تک کہ شریعت کی پابندی نہ دیکھو۔ تو دین کی پابندی اصل شرط ہے، نبی کے دین سے ہٹ کے کوئی اللہ والا کیسے ہو سکتا؟ بھئی سرکار دنیا میں تشریف لائے اسی لیے کہ لوگوں کو اللہ والا بنائے، جو طریقہ سرکار دیے اسے چھوڑ کر اللہ والا ہوتے نہیں ہو سکتے، اس لیے ولایت کے لیے، دین ایمان کے لیے سرکار کے دین کی پابندی، شریعت کی پابندی یہ شرط ہے، اس کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ بہرحال حضرت کے متعلق یہ چند اہم باتیں تھیں جو آپ کے گوشے گزار کی گئی ہیں، یہ سب اس لیے ہیں کہ ہم بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھ کر سن کر اپنی زندگی ان کے جیسی بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان بزرگوں کا فیضان عطا فرمائے، نعمتوں سے سرفراز فرمائے۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔